السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر۔ احکام میت کورس ان دنوں میں جو رکھا گیا، اس کی ایک خاص مناسبت آپ حضرات سے شروع میں عرض کی تھی کہ اموات کی تعداد آج کل کے ایام میں بہت کثرت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رب سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اس میں ایک بہت بڑا نقصان ہمارا علمی ہو رہا ہے کہ ہماری بہت سی علمی شخصیات اور اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب رکھنے والی بہت سی ہستیاں وہ بھی ان دنوں اس فانی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کا سفر کر رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرمائے، اور ان اہل علم کا سایہ اور ان اہل علم کی موجودگی کی برکات سے اس دنیا کو کبھی محروم نہ فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک شب جمعہ گزرنے کے بعد جمعے کی صبح جب سورج طلوع ہو رہا تھا تو ہمارے ملتان کی ایک عظیم شخصیت اور علمی اور روحانی اعتبار سے اپنی مثال ایک نمایاں حیثیت سے رکھنے والے، اپنی 85 سالہ زندگی میں 60 سال اللہ کا قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث کے درمیان گزارنے والے، اور اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی احادیث مبارکہ کا درس و تدریس دینے والے حضرت مولانا منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں۔ چونکہ مغرب کے بعد ان کا نماز جنازہ ہے، اور عمومی طور پر ہمارے اس کورس میں یہ ترتیب رہی ہے، شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ ہم آپ کے اس کورس کے سبق کی ریکارڈنگ وہ روزانہ مغرب کے بعد اور عشاء سے پہلے کیا کرتے ہیں، لیکن اب مغرب کے بعد چونکہ وہاں پر حاضری انتہائی ضروری اور ہمارے لیے سعادت مندی کا باعث ہے، اس وجہ سے آج جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد چند گزارشات عرض کر کے اپنے سبق کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ جمعے کے دن مغرب سے قبل کی گھڑیاں بھی بہت اہم گھڑیاں ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ مغرب کی غروب آفتاب، جمعے کے غروب آفتاب سے کچھ قبل ہم اپنے سبق سے فارغ ہو کر کچھ اللہ کی براہ راست اللہ کے ذکر اور اللہ کے ساتھ دعا میں مشغول ہو جائیں۔ آج کے اس سبق میں انسان کے انتقال کے بعد جہاں دیگر رشتوں پر اثر پڑتا ہے، وہیں پر ایک مرد کے انتقال کے بعد اس کی بیوی پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور اس گہرے اثر ہی کی وجہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے ہیں، ماں باپ کا ہے، بہن بھائیوں کا ہے، دادا پوتوں کا ہے، نانا نواسوں کا ہے، پھوپھی بھتیجے کا ہے، ماموں بھانجے کا ہے، قریبی رشتہ داروں کا ہے، دوستوں کا ہے، استاد شاگرد کا ہے، جتنے بھی دنیا کے اندر رشتے ہیں، ان سب رشتوں کو اسلام نے کسی کے انتقال پر 3 دن کے سوگ کی اجازت دی ہے۔ لیکن ایک رشتہ دنیا کے اندر ایسا ہے کہ جس رشتے کو اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے 4 مہینے اور 10 دن تک اپنے رشتے سے جڑے شخص کے انتقال پر سوگ اور صدمے کی اجازت دی ہے۔ یعنی میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا گہرا رشتہ ہے کہ شوہر کے انتقال پر رب سبحانہ و تعالی کی جانب سے بیوی کو 4 مہینے اور 10 دن تک سوگ کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سوگ کا نام شرعی طور پر عدت رکھا جاتا ہے۔ ایک باپ، ایک ماں اپنے بیٹے کی وفات پر 3 دن کے بعد چوتھے دن یہ کہے کہ میں اپنے سر میں تیل نہیں لگاتی ہوں، میں ہاتھوں میں مہندی اس وجہ سے نہیں لگاتی کہ میرے بچے کا انتقال ہوا ہے، تو شریعت نے اس بات کی اس ماں کو اجازت نہیں دی۔ شریعت کہتی ہے کہ تمہارا بیٹے کے انتقال پر 3 دن کا سوگ ہو گیا، اب تم ہر طرح کے کپڑے، ہر طرح کا لباس اپنے زیب تن کر سکتے ہو،
اپنی زیب و زینت کی چیزوں کو اختیار کر سکتے ہو، اگر تم اس غرض سے کہ انتقال ہوا ہے گھر میں سوگ کی کیفیت مناؤ گے تو یہ شرعی طور پر ممنوع ہے، ناجائز ہے۔ لیکن 1 مہینہ گزرنے کے بعد بھی بیوی اگر کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کے انتقال پر سر میں تیل نہیں لگاتی ہوں، میں اپنے ہاتھوں میں مہندی نہیں لگاتی ہوں، میں اپنے کپڑوں پر خوشبو نہیں لگاتی ہوں، میں ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہنتی ہوں، تو شریعت نے اس کو اس کی اجازت دی ہے۔ بلکہ اجازت صرف اجازت نہیں، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے اور 10 دن سے پہلے اس طرح کی زیب و زینت اختیار کرتی ہے تو شریعت نے اس کی اس زیب و زینت کو ناجائز قرار دیا ہے، یہ ناجائز ہے۔ تو اس کو عدت کہتے ہیں۔ عدت 2 طرح کی ہوتی ہے، کسی کے طلاق دینے پر بھی عورت عدت کرتی ہے اور شوہر کے انتقال پر بھی عورت عدت کرتی ہے۔ طلاق دینے پر عورت کی عدت وہ 3 ماہ ہے، 3 حیض ہے، اور انتقال کرنے والے کی بیوی کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے، یعنی 130 دن ہے، 130 دن۔ چونکہ ہماری مناسبت اور ہمارا موضوع اس وقت جو کہ احکام میت ہے، اس وجہ سے ہم مطلقہ کی عدت پر گفتگو نہیں کریں گے، صرف متوفی عنہا زوجہا یعنی وہ عورت جس سے اس کا شوہر انتقال کر گیا ہو اس کی عدت سے متعلق چند گزارشات عرض کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت 4 مہینے اور 10 دن اس عدت کی مدت ہے۔ دوسری بات یہ کہ عدت کہتے کس کو ہیں؟ تو عدت کہا جاتا ہے کہ عورت کسی قسم کی زیب و زینت اختیار نہ کرے اور بھڑکیلا لباس نہ پہنے، اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں ہوں تو ان کو اتار دے۔ بعض جگہوں پر چوڑیاں توڑی جاتی ہیں، تو چوڑیاں توڑنا جائز نہیں۔ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو عورتیں اس کی چوڑیوں کو توڑ دیتی ہیں، یہ رسم ہے بعض خاندانوں میں، تو چوڑیوں کو توڑنا جائز نہیں ہے۔ چوڑیاں توڑنا یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے، مال کو ضائع کرنا ہے، جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور عدت شوہر کی زندگی میں اس کے ساتھ مباشرت یا کسی قسم کی تنہائی، یا وہ عورت کہ جس سے صرف نکاح ہوا ہو، تنہائی نہ ہوئی ہو اور رخصتی بھی نہ ہوئی ہو، اس کے لیے بھی عدت ضروری ہے۔ یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر کسی عورت کا نکاح کیا اور رخصتی سے پہلے اس عورت کو وہ مرد طلاق دے دے تو اس عورت کی عدت نہیں ہوتی، چونکہ ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہے۔ لیکن اگر ایک عورت کا، ایک لڑکی کا کسی لڑکے سے نکاح ہوا اور نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے خدا نخواستہ اس لڑکے کا انتقال ہو جائے تو پھر اس لڑکی کے لیے عدت کرنا ضروری ہے، بھلے رخصتی نہ بھی ہوئی ہو، تب بھی عدت ضروری ہو جاتی ہے۔ اور پھر عدت اس گھر میں کی جائے گی جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا ہے، جس گھر میں شوہر رہتا ہے، جو شوہر کی رہائش گاہ ہے، اس رہائش گاہ میں 4 مہینے اور 10 دن عورت کے لیے گزارنا ضروری ہے۔ لیکن گھر میں کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے۔ بعض گھرانوں میں جو رسم ہے کہ خاص ایک جگہ مقرر کر کے رہتی ہیں، بیچاری کو اس جگہ سے ہٹنا معیوب اور برا سمجھا جاتا ہے۔ کسی ایک ہی کمرے میں، پردے کے اندر، کسی خیمے میں اس کو بالکل معتکف کا کر دیا جاتا ہے، اعتکاف اس کا کر دیا جاتا ہے، اور وہ اس کمرے سے باہر نہ صحن میں نکلتی ہے، نہ برآمدے نکلتی ہے، نہ کسی دوسرے کمرے میں جاتی ہے، تو یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ شریعت نے اس گھر میں کسی بھی جگہ اس عورت کو جانے کی اجازت دی ہے، بس اتنا خیال رہے کہ بغیر کسی عذر کے وہ اس شوہر کے گھر سے 4 مہینے 10 دن سے پہلے باہر نہیں نکلے گی۔ عورت کسی کام کے لیے گھر سے باہر کہیں گئی، اپنی پڑوسن کے پاس، اپنے میکے، اپنے والدین کے پاس گئی، گھر وغیرہ کے گھر چند روز کے لیے گئی تھی،
اتنے میں اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اب فوراً اپنے والد کے گھر کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر میں آ جائے۔ والد کے گھر میں عدت نہیں ہوگی، عدت شوہر کے گھر میں ہوگی۔ جہاں کہیں بھی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس گھر کو چھوڑ کر جتنا جلد ہو سکے وہ شوہر کے گھر میں آ جائے، اور عدت وہ وفات کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ عدت بیٹھنے کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر یہ بھی دیکھنے میں بات آتی ہے کہ اگر عورت کو مثال کے طور پر شوہر کی وفات کے 10 دن بعد اطلاع ملی کہ میرا شوہر فوت ہو گیا، تو وہ کہتی ہے کہ آج سے میری عدت شروع ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے۔ یا وہ کہیں اور تھی، کسی دور کی جگہ پر تھی، جب وہ اپنے شوہر کے گھر آتی ہے پھر کہا جاتا ہے کہ آج سے اس کی عدت شروع ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ عدت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جس وقت اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے۔ اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو، پھر تو چاند کے اعتبار سے 4 مہینے اور پورے 10 دن کا اعتبار ہوگا، خواہ وہ مہینے 29 کے ہوں خواہ وہ مہینے 30 کے ہوں۔ مہینے دنوں کی گنتی کا اعتبار نہیں، اب مہینوں کی گنتی کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو نہ ہوا بلکہ درمیان میں کسی تاریخ کو ہوا ہے، تو اب مہینوں کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ 130 دن شمار کیے جائیں گے۔ مہینے نہیں دیکھیں گے کہ 29 کے ہیں یا 30 کے ہیں، بلکہ اب یہ دیکھیں گے کہ 130 دن اس کے کب ہوتے ہیں۔ جب 130 دن ہو جائیں گے اس کے بعد اس عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر عدت کے لیے نیت بھی ضروری نہیں۔ بعض عورتیں کہتی ہیں کہ ابھی تو میں نے عدت کی نیت ہی نہیں کی، آج سے میں عدت کی نیت کرتی ہوں تو آج سے میری عدت شروع ہوگی۔ ایسا کچھ نہیں، بلکہ شوہر کے انتقال کے فوراً بعد بھلے نیت کی ہو یا نہ کی ہو لیکن اس عورت کی عدت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب نیت کا کوئی اعتبار نہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کو وضو کی حاجت ہے اور وہ ٹھنڈک کی نیت سے شاور لے لیتا ہے، پورا جسم اس کا بھیگ جاتا ہے، اعضائے وضو اس کے دھل جاتے ہیں۔ اس نے اعضائے وضو کے دھلتے وقت وضو کی نیت نہیں کی، اس کی نیت محض پسینے کی اسمیل دور کرنا تھی، محض اس کی نیت شاور لے کر اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانی تھی۔ لیکن چونکہ اعضائے وضو دھل چکے اور وضو کے اندر نیت ضروری نہیں ہے، اس لیے وہ نیت کرے یا نہ کرے اس کا وضو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے عدت میں نیت کرنا ضروری نہیں، وہ نیت کرے یا نہ کرے اس کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ اگر یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کسی عورت کو 5 مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ 5 مہینے پہلے اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو اس عورت کے لیے 1 دن کی بھی عدت نہیں ہے، اس کی عدت کا وقت گزر چکا، ختم ہو چکا، بھلے اس نے نیت کی نہیں، اس نے عدت کی ہی نہیں ہے، لیکن عدت کا وقت ہے، وہ وقت جب گزر گیا تو عدت پوری ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ اور اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب عورت عدت میں ہوگی تو اس عورت کا نان و نفقہ، اس کی ماہانہ اخراجات وہ کس کے ذمے ہوں گے؟ آیا اس کے والدین کے ذمے ہیں یا اس کے شوہر کے مال کے ذمے ہیں؟ تو عدت وفات میں عورت کا نان و نفقہ اور رہائش مکان اس کی سسرال کے ذمے نہیں، شوہر کے ترکے میں سے بھی نان نفقہ لینے کا حق نہیں، البتہ ترکے میں جو حصہ میراث شریعت نے مقرر کیا ہے وہ اس کو ملے گا۔ یعنی عدت کے دوران عورت اپنے اوپر جو پیسہ خرچ کرے گی اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنے کی شریعت نے کسی پر ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اس کو جو شوہر کی وراثت سے حصہ ملا ہے اس حصے سے وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کرے۔ اگر اس کو حصہ نہ مل سکا، وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے اور اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پوری کر سکے، تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ دن کے اوقات میں کہیں باہر جا کر کوئی جاب، کوئی ملازمت کریں، کہیں جا کر اپنے پیسہ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور خود اپنی محنت سے اپنی ضروریات زندگی کو پوری کرے گی۔ شریعت نے کسی پر اس کی ضروریات زندگی کو واجب نہیں کیا ہے۔ ہاں کوئی حسن سلوک کے طور پر کر دے تو وہ اس کی طرف سے ہدیہ ہے، شوہر کا والد کر دیں جو اس کا سسر لگتا ہے، شوہر کے بھائی کہہ دیں کہ ہمارے بھائی کی بیوی ہے، ہماری بھابھی ہے، ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، عورت کے بھائی کہہ دیں،
عورت کے والدین ذمہ لے لیں تو بھی ٹھیک ہے، یہ حسن سلوک کے زمرے میں آتا ہے، لیکن کسی کے اوپر یہ اس چیز کی ضرورت اور اس چیز کو لازم شریعت نے نہیں کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عورت کی جو عدت ہے یہ اس عورت کی ہے جو غیر حاملہ ہو۔ 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے جس کو حمل نہیں۔ جس عورت کو حمل ہے اس عورت کی عدت وہ اسقاط حمل ہے۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہو جائے، بھلے آج شوہر کا انتقال ہوا اور 5-10 دنوں کے بعد بچہ اس عورت کے گھر کے ہاں پیدا ہو گیا تو اس عورت کی عدت یہی 10 دن ہوگی، اب اس عورت کی عدت ختم ہو چکی ہے۔ تو جیسے ہی حمل گر جائے یعنی اسقاط ہو جائے تو عورت کی عدت پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات ذہن میں رہے کہ اگر حمل کا کوئی عضو مثلا ناک یا انگلی وغیرہ بن گیا تھا اور پھر وہ مس کیریج ہو گیا، وہ اسقاط حمل ہو گیا، تو تب تو عدت ختم ہو گئی۔ اور اگر کوئی عضو بالکل ابھی بنا نہیں تھا، ابھی حمل کا آغاز تھا، جب وہ حمل کا اسقاط ہوا تو صرف لوتھڑا ہے، صرف گوشت کا ٹکڑا ہے، صرف جمع ہوا خون ہے، بچے کے اعضاء بالکل نہیں بنے، تو یہ اسقاط حمل اس عورت کی عدت کو ختم نہیں کرے گا۔ ایسی عورت کے لیے پورے 4 مہینے 10 دن گزارنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عدت کرنے میں سوگ کرنا اسی عورت پر واجب ہے جو مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو۔ کافر یا مجنون عورت یا نابالغ لڑکی پر یہ واجب نہیں ہے، ان کو بناؤ سنگھار کرنا جائز ہے، البتہ گھر سے نکلنا اور دوسرا نکاح کرنا ان کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے، جب تک عدت ختم نہ ہو اس وقت تک عورت کے لیے کیا کیا احتیاطیں ہیں۔ بہت سی احتیاطیں ہماری طرف سے بھی بنائی گئی ہیں کہ جو عورت چھت پر نہ جائے، باہر صحن میں نہ نکلے، یہ کام نہ کرے، وہ کام نہ۔ تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ پہلا کام تو اس عورت پر یہ ہے کہ وہ کسی قسم کی خوشبو نہیں لگائے گی، ان 4 مہینے 10 دن میں خوشبو کا استعمال نہ کرے، کپڑوں میں بھی نہ لگائے، بدن میں بھی نہ لگائے، زیور نہ پہنے، جو زیور پہنا ہوا ہے اس زیور کو اتار دے، پھول اپنے استعمال میں نہ رکھے، گجرے وغیرہ نہ پہنے، چوڑیاں پہن رکھی ہیں اگرچہ کانچ کی ہیں ان چوڑیوں کو اتار دے، سرما نہ لگائے، کاجل نہ لگائے، پان کھا کر اپنے منہ کو سرخ نہ کرے، سر میں تیل نہ ڈالے، کنگھی نہ کرے، مہندی نہ لگائے، ریشمی اور جو بھڑکیلے رنگوں کے جو یعنی شوخ رنگ کے کپڑے نہ پہنے، سادے کپڑے پہننے کی کوشش کرے، مطلب یہ کہ زینت کا کپڑا نہ ہو۔ ہاں، سر کا دھونا عدت میں بھی جائز ہے، ضرورت کے وقت کنگھی کرنا بھی درست ہے۔ جیسے کسی نے سر دھویا اور سر دھونے کے بعد اب اس کے بال سارے الجھ گئے، اور جب تک بالوں کو سلجھائے گی نہیں تو سر میں درد ہو جائے گا، تو اس کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ بالوں کو سلجھانے کے لیے کنگھی کرنے کی اجازت ہے، لیکن بالوں کو سنگھار دینے کے لیے، خوبصورت کرنے کے لیے عدت کے دوران کنگھی کرنے کی بھی عورت کو اجازت نہیں ہے۔ جس عورت کے پاس سارے کپڑے ایسے ہیں کہ جن سے زینت ہوتی ہے، معمولی کپڑے، سادے کپڑے اس کے پاس بالکل نہیں ہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مارکیٹ سے سادے کپڑے خریدے، سادے کپڑے پہن کر زیب تن کرے، بھڑکیلے کپڑے اور ایسے کپڑے جو زینت والے ہوں، خوبصورت کرتے ہوں، ان لباس کو استعمال کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور ایک پابندی عدت کے دوران یہ بھی ہے کہ دوران عدت اس عورت کا کسی دوسری جگہ پر نکاح نہیں ہو سکتا، نہ نکاح ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ نکاح کا پیغام قبول کر سکتی ہے، اور نہ ہی کسی کو چاہیے کہ وہ اس کی طرف پیغام نکاح بھیجے۔ ہاں، اشارتاً بات کی جا سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پر اس عورت کے سامنے کسی کو نکاح اس سے کرنا ہو اور اس کو خدشہ ہو کہ اسی کی عدت جیسے پوری ہوگی تو اس کا کہیں اور نکاح نہ ہو جائے، تو وہ اشارتاً یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی انتظار ہے اور مجھے بھی تلاش ہے کسی اچھی نیک صورت نیک سیرت خاتون کی، بس 2-4 مہینے میں بھی نکاح کرنے لگا ہوں۔
اس طرح کا اشارہ اس عورت کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اس چیز کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور پھر شوہر کے علاوہ کسی اور کی موت پر شوق کرنا جائز نہیں، جیسے شروع میں عرض کیا۔ البتہ اگر شوہر منع کرے تو اپنے عزیز اور رشتہ دار کے مرنے پر بھی 3 دن تک بناؤ سنگھار چھوڑ دینا درست ہے۔ اگر شوہر کہتا ہے کہ میری طرف سے اجازت ہے، تمہارا باپ فوت ہوا ہے، اس وجہ سے تم 3 دن تک کسی قسم کے خوشنما کپڑے نہ پہنو، اگر تم میرے سامنے خوبصورت بن کر نہ آؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ کا بھائی فوت ہوا ہے، آپ کی بہن فوت ہوئی ہے، میری طرف سے اجازت ہے، تب تو وہ عورت 3 دن تک شوق کر سکتی ہے۔ اگر شوہر منع کر دے کہ جیسے تم روٹین میں روزانہ رات کو تیار ہوتی ہو، تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار انتقال کیا ہے اس نے یا نہیں کیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے مطلوب یہ ہے کہ میرے سامنے تم آج کی رات بھی ویسے ہی آؤ جیسے روز کی رات آتی ہو، تو پھر اس عورت کے لیے اپنا بناؤ سنگھار کو چھوڑنا اور شوق کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے شوہر کی اتباع ضروری ہے، شوہر کی اطاعت اس کے ذمہ لازم ہے، اپنے شوق کو چھوڑ دے۔ اگر 3 دن کے شوق کی شوہر اجازت دے گا تو وہ عورت شوق کر سکتی ہے، اگر شوہر اجازت نہ دے تو اس کے لیے شوق کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن تک اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ شوق کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی آدمی کو بھی، مرد کو بھی اجازت نہیں۔ مرد اگر کسی قریبی عزیز کے اپنے والد ہے، والدہ ہے، کوئی بھی ہے، انتقال کر جائے تو 3 دن تک شوق کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا شوق منائے سوائے بیوہ کے کہ شوہر کی موت پر اس کے شوق کی مدت جبکہ وہ حمل سے نہ ہو 4 مہینے 10 دن ہے۔ بہت سے لوگ یہ مسئلہ بھی پوچھتے ہیں کہ معالج ڈاکٹر گھر آتا نہیں ہے اور جو عورت عدت میں ہے اس کی طبیعت اتنی ناساز ہے کہ بغیر چیک اپ کے اس کے لیے دوا لینا مناسب نہیں، تو ایسی صورتحال میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ عورت گھر سے باہر نکل کر ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، لیکن کوشش کرے کہ دن کے وقت میں جائے اور جا کر جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد واپس آنے کی کوشش کرے، اور ڈاکٹر کے کلینک کے علاوہ راستے میں کہیں نہ رکے، سیدھی وہیں جائے اور وہیں سے واپس آ جائے۔ ویسے تو سر میں تیل ڈالنا جائز نہیں عدت کے دوران، لیکن چونکہ 4 مہینے اور متعدد دن ہو جانے کے بعد اگر سر پر بوجھ نظر آتا ہے، تیل نہ ڈالنے کی وجہ سے سر میں درد شروع ہو گیا یا سر میں جوئیں پیدا ہو گئیں، تو اس صورت میں بھی تیل ڈالنے کی اجازت ہے، لیکن احتیاط یہ کی جائے کہ تیل خوشبودار نہ ہو، بغیر خوشبو کا تیل استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر اگر آنکھوں میں درد ہو جائے اور عورت اپنی اس درد کا علاج سرما کاجل میں سمجھتی ہو تو پھر علاج کے طور پر کاجل سرما لگانا بھی جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ عورت کے لیے دوران عدت کسی قسم کا سفر کرنا، گھر سے نکلنا ہرگز جائز نہیں ہے، بلکہ یہاں تک لکھا فقہا نے کہ اگر کوئی عورت سفر حج کا ارادہ کر چکی ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور سفر حج کے ایام آ جائیں تو اس کے لیے سفر حج کی بھی اجازت نہیں ہے، وہ حج کو چھوڑ دے، اپنی عدت کو پوری کرے گی۔ لیکن جیسے شروع میں عرض کیا کہ عورت چونکہ اپنی ضروریات زندگی کو خود پوری کرے گی، اس وجہ سے اگر اس کو کہیں جانا پڑے ملازمت کے لیے تو پھر اس کو اجازت ہے کہ رات کا حصہ کوئی ایسا نہ ہو کہ جو باہر گزرے، دن میں اپنی ملازمت کر سکتی ہیں، اپنی ضروریات زندگی کے لیے پیسہ اکٹھا کر سکتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں۔ اور ایک مسئلہ جیسے شروع میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ عورت عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی، جس گھر میں شوہر رہتا تھا وہاں وہ گزارے گی، لیکن ہوا یہ کہ شوہر جس گھر میں رہتا تھا وہ کرائے کا مکان تھا۔ اب کرایہ ادا کرنے کی قدرت اگر ہے تو پھر تو اس عورت پر لازم ہے کہ کرایہ دیتی رہے اور عدت ختم ہونے تک اس گھر کو تبدیل نہ کرے، اسی گھر میں رہے اور کرایہ ادا کرتی رہے۔ اور اگر کرایہ دینے کی قدرت نہ ہو تو وہاں سے قریب ترین وہ جگہ جہاں وہ بغیر کرائے کے یا کم کرائے پر رہ سکتی ہے وہاں پر جانے کی بھی اس کو اجازت ہے، لیکن دور کی بنسبت قریب والے گھر کو ترجیح دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اس عورت کا والد کہیں دور رہتا ہے اور بھائی اس کرائے کے مکان کے قریب رہتا ہے
تو اس عورت کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ اپنے بھائی کے گھر چلی جائے، اپنے والد کے گھر جانے کی اس عورت کو اجازت نہیں ہے، قریب کے گھر کو ترجیح دے گی۔ اسی طریقے پر جس مکان میں عدت کر رہی تھی وہ مکان منہدم ہو جائے، وہ مکان گر جائے، اس کی چھت گر جائے، تو اس صورت میں بھی اجازت ہے کہ وہ گھر کو بدل سکتی ہے، کسی دوسرے گھر جا سکتی ہے۔ لیکن آج کل عمومی طور پر یہ مسئلہ بھی بہت پوچھنے میں آ رہا ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد شوہر کی ماں اور شوہر کے بھائی اور شوہر کی بھابھیوں سے بیوہ کی بنتی نہیں۔ اس صورت میں وہ کہتی ہے کہ میں اس گھر کو چھوڑنا چاہتی ہوں اور اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں، تو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ شریعت کہتی ہے جیسے کیسے ہو سکے، ساس بہو کا جھگڑا جتنا ہی کیوں نہ بڑھ جائے، ناچاقی کتنی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن سے پہلے اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑنا جائز نہیں ہے۔ برداشت کرے، تکلیف اٹھائے، لیکن اس گھر کو نہ چھوڑے اور اسی گھر کے اندر اپنی عدت کو پوری کرے۔ اب آخر میں آج وہ چیزیں عرض کر دوں کہ جو ہمارے ہاں عمومی طور پر کوتاہیاں دیکھنے میں آتی ہیں عدت کے دوران۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں مطلقات کی عدت میں بہت کوتاہی کی جاتی ہے۔ بہت سی طلاق زدہ خواتین وہ عدت کرتی نہیں، بلکہ یہاں سے طلاق لی اور کچھ ہی عرصے کے بعد، ابھی مہینہ بھی نہیں گزرا تھا، کوئی اچھا رشتہ مل گیا تو آگے نکاح کر لیا، حالانکہ نکاح ہوا ہی نہیں، 3 مہینے سے پہلے نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ تو اس میں اور بہت سی عورتیں عمومی طور پر اول تو عدت کرتی نہیں ہیں، اور جو عدت کرتی ہیں اس میں وہ کوتاہی یہ کرتی ہیں کہ کسی کی عدت کے دوران شادی آ جائے تو وہ شادی میں چلی جاتی ہیں، تقریبات میں شرکت کر لیتی ہیں، اور بازار جانے کی ضرورت پیش آ جائے بعض مرتبہ بازار چلی جاتی ہیں۔ کوئی والد والدہ اس عورت کی حیات ہیں، وہ بیمار ہو جائیں تو وہ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، ہسپتال ان کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یہ سب سخت غلطی ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ عدت میں بیٹھنے کے حکم کی تعمیل کریں، اس میں کوتاہی مت کریں، بالکل بھی اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے پر بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا اور عدت کے دوران میں گھر سے نکل گئی تو میری تو عدت ٹوٹ گئی۔ اب وہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے روزہ ٹوٹ جائے تو کھاتے پی رہو، اسی طرح وہ کہتی ہیں عدت تو ٹوٹ گئی، اب میرے لیے گھر سے نکلنا جائز ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اگر گھر سے نکل گئی تو اس سے عدت نہیں ٹوٹتی، یہ بالکل غلط بات ہے، اس طرح عدت نہیں ٹوٹتی۔ البتہ بلا عذر شرعی عدت میں گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ جب یہ ہو گیا تو توبہ اور استغفار کریں، اور عدت کے جو بقیہ ایام ہیں ان ایام میں گھر سے نکلنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے پر عدت کے دوران میک اپ کرنا، تیل خوشبو بناؤ سنگھار کرنا، بھڑکیلے کپڑے پہننا اور زیبائش کی چیزیں استعمال کرنا، چوڑیاں جولری پہننا، یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ یہ سب چیزیں عدت کے دوران عورت کے لیے اختیار کرنا یہ ناجائز ہیں اور اس سے بہت سخت قسم کا گناہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے پر جس دن عورت کی عدت ختم ہوتی ہے اس دن پورے خاندان کی عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، پیغام بھیجا جاتا ہے کہ آج اس نے عدت سے اٹھنا ہے، عدت سے آج اس نے نکلنا ہے۔ بہت سی عورتیں جمع ہوتی ہیں اور پھر بعض عورتیں عدت سے نکلنے کے لیے یہ ضروری سمجھتی ہیں کہ عورت عدت والے گھر سے نکل کر دوسرے گھر جائے، بھلے اس کو کوئی ضرورت نہ ہو۔ کہتے ہیں جی 5 منٹ کے لیے بس فلاں گھر میں چلی جائے، اپنے والد کے گھر چلی جائے، اپنے بھائی کے گھر چلی جائے، بس عورتیں اکٹھی ہو کر اس کو اس گھر سے نکالتی ہیں اور کہیں لے جاتی ہیں، حالانکہ اس کا اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہی غلط ہیں۔ عورتوں کا اجتماع ہونا اس غرض سے کہ اس عورت کو آج عدت سے نکالنا ہے، عدت سے اٹھانا ہے، اور اس عورت کو گھر سے باہر نکالنے کو ضروری سمجھنا، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ بیوہ کے عدت کے جب 4 ماہ 10 دن گزر جائیں یا وضع حمل ہو جائے تو وہ عدت سے خود بخود نکل جاتی ہے، خواہ وہ اسی گھر میں رہے یا اس گھر سے نکل جائے، دونوں صورتوں میں اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان باتوں کا عدت میں اہتمام کرنا چاہیے۔ رب سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کروانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان باتوں میں اور بھی بہت ساری چیزیں جو عدت کے دوران بہت سی کوتاہیاں پیش آتی ہیں
ان کوتاہیوں سے بچیں اور اپنے علماء سے اس بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔